القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. جناب صدر صاحب، حکم صاحبان، مسبق اساتذہ اکرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اکرام، آج کے اس سالانہ انجمن میں میں آپ حضرات کے سامنے علم اور علماء کی اہمیت، علم اور علماء کی تحت کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. محترم سامعین، علم کہتے ہیں عربی زبان میں کسی چیز کو جاننا، اور انگریزی زبان میں اس کو کہتے ہیں نالج، ہندی میں گیان کہا جاتا ہے. شریعت کی روح سے دنیا کی اگر سب سے ٹاپ کی کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے، نالج ہے، جس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن کے ابتدائی آیت میں فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الرحمن، سب سے پہلے دیکھے سورہ الرحمن کی آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ وہ نام جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سب سے بہتر نام، وہ نام جس کے نام سے قرآن کریم میں پوری ایک سورہ ہے، وہ نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے. سورہ الرحمن کی شروعات اس نام سے ہو رہا ہے الرحمن. اب آگے پوری سورت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، اسی لیے اس سورہ میں 31 مرتبہ کہا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے کائنات میں بسنے والے جن و انس، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کا تذکرہ سورہ الرحمن کی دوسری آیت میں اپنا نام لیتے ہی کر دیا. الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم کی تعلیم دی، جس نے قرآن کا علم دیا، جس نے قرآن کو سکھایا. اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نعمت ہے قرآن، یا قرآن کا علم. دنیا میں اس سے کوئی اونچا علم نہیں، اسی لیے اللہ نے اپنے نام کا تذکرہ کرنے کے فوراً بعد کہا علم القرآن. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. پھر انسان کو پیدا فرمانے کے بعد انسان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے، جو دنیا کے اندر کسی اور مخلوق کے اندر نہیں، علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے. انسان اپنی سکھ دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں. قوت گویائی اگر اللہ نے کسی کو دی ہے تو انسان کو دی ہے، علمہ البیان. اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے ان 4 آیتوں میں وہ ترتیب بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں سب سے پیارا نام الرحمن کا تذکرہ کیا، اور پھر دوسری آیت میں تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت کا تذکرہ کیا علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن سکھایا. اور پھر تیسری آیت میں اللہ نے اپنی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کا تذکرہ کیا. اور پھر چوتھی آیت میں انسان کے اندر جو سب سے بڑی اور سب سے بہترین کوالٹی ہے بیان کرنے کی طاقت، اس کو بیان کیا. محترم سامعین، یہ ہے علم کا مقام، علماء کا مقام. لیکن آج ہمارے سماج میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی انگریزی پڑھانے والا ٹیچر آ جائے تو اس کو ہم ہزاروں روپیہ مہینہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نظروں میں انگریزی کی اہمیت ہے. وہی اگر ایک مولوی صاحب قرآن پڑھانے آ جائے تو مول بھاؤ کرتے ہیں اور 200 روپیہ پر مہینہ دیتے ہیں. اس کے بعد بھی حافظ قرآن کا علم ہمارے نظر میں اس کی کوئی اوقات نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. میرے پیارے مسلم بھائیوں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے تمہارے نظروں میں حقیر ہو سکتے ہیں، لیکن آؤ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نظروں میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کا کیا مقام ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والے کا کیا مقام ہے؟ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن کا کیا اہمیت ہے، مقام ہے؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. علماء، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، جو قرآن کا علم خود حاصل کرے اور دوسروں کو بھی عطا کرے. میرے پیارے بھائیوں، روپے پیسے کے اعتبار سے چاہے جیسا بھی ہو، لیکن اللہ کے نظروں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، جو قرآن کا علم خود حاصل کرے
میرے پیارے بھائیوں اٹھاؤ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ وعول العلم قائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالی گواہی دے رہے ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ اپنی توحید کی گواہی دے رہے ہیں. میرے پیارے بھائی اور بزرگوں ذرا غور کرو اس گواہی کا اگر اللہ تعالیٰ نے اکیلا دیتا تو کافی تھا لیکن اس گواہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو شامل کیا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس گواہی کے ساتھ فرشتے کو شامل کیا اور پھر تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین نے کس کو شامل کیا وعول العلم قائم بالقسط. اور وہ اللہ بھی گواہی دے رہے ہیں جو علم والے ہیں علماء ہے جن کے پاس علم ہے. میرے پیارے بھائی اور بہنوں علم کا مقام دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ کسی کو شامل کیا تو وہ فرشتے کو شامل کیا اور اہل علم یعنی علماء کو شامل کیا. یہ علم کا مقام علماء کا مقام و مرتبہ ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں علم جیسے دولت سے مالا مال کر دے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم.